بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کی دنیاوی اور آخرتی بہت زیادہ خواہشات ہیں، اور شاید ہم کو نہیں معلوم کہ کیسے ان حاجات کو خدا سے طلب کریں یا ائمہ معصومین علیہ السلام سے توسل کریں تاکہ ہماری حاجتیں پوری ہوں۔ مرحوم آیت اللہ عبدالکریم حق شناس زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے لیے ایک خاص سفارش کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے زیارت عاشورہ کے اس چلے سے بہت بڑی اور ناممکن حاجتوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ مرزا عبدالکریم حق شناس خدا کے سالکوں اور عارفوں میں سے تھے۔ ان کے اخلاقی اور عرفانی سفارشیں نیز ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات کو حل کر سکتی ہیں، اور ان کے دستور العمل میں سے خاص طور پر دعا کرنے کے بارے میں زیارت عاشورہ کے چلے کا ذکر ہوا ہے۔ ان کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ آیت اللہ حق شناس عام طور پر 3 عمل کے ذریعے سے خود کی اور خود کے دوستوں کی مادی اور معنوی حاجات کو پورا کرتے تھے۔ پہلا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشورہ کے چلے کے ذریعے۔ دوسرا، سید الشہداء علیہ السلام کے شیرخوار حضرت علی اصغر علیہ السلام پر گریہ کرنے اور ان کی مجلس کرنے سے۔ تیسرا، واجب نمازوں اور اس کی بعد کی دعاؤں کو حضور قلب کے ساتھ پڑھنے اور اس پر تفکر کرنے سے۔ ان کے شاگردوں کا کہنا ہے کہ آیت اللہ حق شناس امام حسین علیہ السلام کی زیارت عاشورہ کے اس چلے پر مکمل اعتقاد رکھتے تھے، اور ان کا کہنا ہے کہ حاجتوں تک پہنچنے کے لیے اگر اس چلے کو اس کی شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے تو رد نہیں ہوتا، اور اگر اس حاجت تک پہنچنا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو آپ کو کسی نہ کسی شکل میں سمجھا دیا جائے گا، اور اگر نہیں سمجھایا گیا تو اپنی حاجت کو خدا سے طلب کرتے رہیں۔ اس چلے کی شگفت انگیز اور مجرب خصوصیت یہ ہے کہ بہت سارے موارد میں پھر بھی آپ کی حاجت اور آرزوؤں کو آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ اس چلے کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ آیت اللہ حق شناس یہ بیان کرتے ہیں کہ واجبات کو انجام دے اور خود کو حرام کاموں سے بچائے، خاص طور پر زبان کا خیال رکھے۔ زبان کے جو اس 40 دنوں میں قرار ہے کہ زیارت عاشورہ کو اپنی زبان سے جاری کرے، ضرور پاک اور طاہر ہو۔ آیت اللہ حق شناس فرماتے ہیں، اگر کوئی 40 دن تک واجبات پر عمل کرے اور خود کو حرام کاموں سے بچائے اور زبان کے گناہوں کا خیال رکھے اور اس چلے کی باقی شرائط کو پورا کرے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنی حاجت تک نہ پہنچے۔ بعض افراد نے اس چلے کو شروع کیا اور 4 سے 5 دن کے اندر ان کی حاجت پوری ہو گئی۔ لہٰذا واجبات کی ادائیگی اور حرام کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ان سفارشات پر عمل کیا جائے۔ پہلا یہ کہ زیارت عاشورہ کو 40 دن بغیر فاصلے کے پڑھا جائے۔ وہ خواتین جو خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، ان دنوں میں اپنے کسی قریبی اور جاننے والے کو راضی کرے تاکہ وہ اس کی جگہ پر زیارت عاشورہ کو بجا لائے اور 40 دن کا چلہ نہ ٹوٹے۔ دوسرا یہ کہ تمام زیارات اور اعمال ایک کے بعد ایک انجام دیے جائیں، ان کے درمیان فاصلہ نہ رکھا جائے، یعنی سب ایک ہی وقت میں انجام دیے جائیں۔ تیسرا، کلمات اور عبارات کو صحیح سے ادا کیا جائے۔ چوتھا، زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے درمیان گفتگو نہ کی جائے، اور اگر انتہائی ضرورت ہو تو صرف ضروری کلمات کو ادا کیا جائے۔ پانچواں، زیارت عاشورہ کو بدھ کے دن سے شروع کیا جائے۔ چھٹا، اس زیارت کو دن میں پڑھا جائے، یعنی صبح سورج نکلنے کے بعد سے لے کر شام میں سورج غروب ہونے سے پہلے تک۔ ساتواں، کوشش کریں کہ کوئی بھی باخبر نہ ہو، یا ہمسر اور گھر کے افراد کے علاوہ کوئی بھی اس چلے سے باخبر نہ ہو، اور گھر والے افراد سے کہیں کہ وہ اس بات کو کسی اور سے بیان نہ کریں۔ آٹھواں، اس 40 دنوں میں ہر روز حضرت بقیت اللہ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کی نیت سے صدقہ دیا جائے۔ اب بیان کرتے ہیں اس زیارت عاشورہ کے طریقے کو کہ کس طرح اس کو پڑھنا ہے۔ پہلے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد زیارت عاشورہ کے آخر کا سلام، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی، اس کو پورا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد
लाअन वाले हिस्से को पढ़ना है। अल्लाहुम्मा लअन अव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक्का आखिर तक पढ़ना है। इसके बाद ज़ियारत आशूरा को इब्तिदा से शुरू करे और लान के पहले तक पढ़े, यानी अल्लाहुम्मा लअन अव्वला ज़ालिमिन ज़लम हक्का से पहले तक पढ़े, इसे ना पढ़े। इसके बाद 2 रकत नमाज हिदिया सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम के लिए पढ़े और फिर दोबारा 100 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े। अब ज़ियारत आशूरा को दोबारा इब्तिदा से आखिर तक पढ़े, 100 मरतबा लानत और सलाम के हमरा पढ़े। इसके बाद 2 रकत नमाज ज़ियारत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम को बजा लाए।